السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ظلم اور جبر سے جو مال کمایا جائے اس کے کتنے شدید نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو سناؤں گا جس سے کہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم ظلم اور زیادتی کر کے مال تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مال ہماری ساری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ اکثریت میں اس چیز کو ہم سوچتے نہیں ہیں اور یہی کہتے ہیں دیکھی جائے گی دیکھی جائے گی، اور جب یہ کہتے ہیں تو یقین جانیں ہم اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں اور ہمیں آگاہی ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک فیملی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شخص تھا، وہ پولیس کے اندر ملازم تھا اور پولیس کے اندر ملازمت کرتے ہوئے وہ مشہور اس بات پہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کو بلیک میل کر کے وہ پیسے کماتا تھا، اور اس قدر اس نے پیسہ اکٹھا کر لیا کہ اس نے لاہور کا ایک ایریا ہے اس میں اس نے اپنی کوٹھی بھی بنا لی، اس نے وہاں پر اپنی اچھی رہائش بھی بنا لی، سارا کچھ کر لیا۔ اب اس کا مقافات شروع ہو گیا۔ ہوا کیا کہ اس کے چار بچے تھے، اور چار بیٹے دو بیٹیاں۔ تو اب ایک بیٹا ڈاکو بن گیا اور وہ پولیس مقابلے میں ہی مارا گیا۔ اس کا دوسرا بیٹا جو کہ پہلے وقتوں میں آپ کے علم میں شاید ہو کہ وی سی آر وغیرہ ہوا کرتے تھے، اس نے دکان بنائی ہوئی تھی کہ وہ کرائے پہ دیتا تھا۔ وہ جاتے ہوئے سڑک کراس کرتے ہوئے گاڑی کے نیچے آیا، وہ بھی مر گیا۔ اور ایک بیٹے کے ساتھ بھی جو ہے ایسے ہی حادثاتی موت ہوئی، اور چوتھا بیٹا کیونکہ اس کی پراپرٹی جو اس نے بنائی تھی اس پراپرٹی پہ وہ چاہ رہا تھا کہ بہنوں کو حصہ نہ ملے، سارے کا سارا حصہ ہی مجھے مل جائے۔ تو چوتھے بیٹے نے کیا کیا کہ اس وجہ سے کہ اب تین بھائی تو مر گئے، اس پراپرٹی کا وارث میں اکیلا بن جاؤں، اس نے اپنی دو بہنوں کو بھی قتل کر دیا۔ اب باقی وہ اکیلا بچا۔ اب جن بہنوں کو قتل کیا ان میں سے ایک کے شوہر نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص جس نے مال و دولت اکٹھا تو کیا تھا، حلال حرام کا نہیں سوچا تھا، اور خاص کر ایسا حلال حرام جو کہ دوسرے لوگوں پہ ظلم زیادتی کر کے وہ کمایا جائے۔ جب غور نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی اولاد نافرمان بھی ہوئی اور کرمنل بھی ہوئی، اور آخر کار اس کی زندگی کے اندر ساری کی ساری اولاد مر گئی، اور وہ شخص کافی ایج کا ہو کر مرنے سے پہلے مختلف بیماریوں کا شکار ہوا، اپائج ہوا، اور بڑی دردناک موت اس کی بھی ہوئی کہ وہ اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ ایک کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طرح ایک ایسے ڈاکٹر کی کہانی آپ کو میں سناتا ہوں کہ اس نے اپنے پیشے کے ساتھ زیادتی کی، اپنے پیشنٹ کے ساتھ زیادتی کی۔ ہوا کیا کہ ایک ڈاکٹر کی جب شادی ہوئی تو اب اس کی پریگننسی چل رہی تھی، تو اپنی بیگم سے بات کر رہا ہے کہ بھئی اب تو ہماری اولاد آنے والی ہے، تو کوئی اچھی پارٹی وارٹی ہونی چاہیے، کوئی چار پیسے آنے چاہیے، اچھے پیسے کوئی آنے چاہیے۔
تو اس کے لیے پلاننگ اس نے یہ کی کہ چلیں پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک پیشنٹ اس کے پاس ایک بچہ آیا، اس نے اس بچے کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ بچے کو اس نے کہا کہ اس کو فلاں فلاں پرابلم ہے، اس کے اوپر اتنا خرچ ہوگا۔ لوائقین چونکہ ڈر گئے کہ بچے کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، حالانکہ اس کو وہ بیماری نہ تھی، اس کو وہ بیماری نہ تھی، لیکن ان لوگوں نے شارٹ کٹ پیسے حاصل کرنے کا پلان کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے کو انتھیزیا وغیرہ دیا، اور یہی پلان تھا کہ صرف بیہوش کریں گے اور ہلکا سا جو ہے نا آپریشن کر کے اس کے بعد ہم نے ان کے حوالے کر دینا ہے، پیسے تو ہمارے پاس آ جائیں اچھے خاصے۔ تو دھکے سے اس کا آپریشن کر دیا۔ اب انتھیزیا جب ان کو دے دیا، جب ان بچے کو بیہوش کیا تو ہوا کیا کہ وہ بچہ کچھ زیادہ دوائی کی مقدار جانے کی وجہ سے ہوش میں ہی دوبارہ نہیں آیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اب جب فوت ہو گیا تو پیسے تو ملے ہی نہیں کیونکہ بچہ فوت ہو گیا، یا اگر ملے بھی تو اب اس کا نتیجہ آگے کیا نکلنے والا تھا ان کو نہیں پتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس ڈاکٹر کی جب اولاد ہوتی ہے تو ایک بیٹی اس کی پیدا ہوتی ہے، اور وہ بیٹی اس کی اپائج ہوتی ہے۔ جب اپائج بیٹی کو جب وہ دیکھتا ہے تو بہت پشیمان ہوتا ہے یہ کیا ہوا، اور اسی طرح اس بات کا اس کو بالکل ادراک نہیں ہوا کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ میرے اعمال کی وجہ سے تھا، اور یہ تب اس کو اس بات کا احساس ہوا جب وہ ہمارے پاس آیا، اور وہاں پر ہم جب یہ بات بیان کر رہے تھے ایک دوسرے مریض کے ساتھ، جب یہ سارا سلسلہ ہم بیان کر رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ اپنے نامہ مال کے اوپر غور کرو کہ تم سے غلطی کہاں پر ہوئی، تو اس شخص نے پھر اپنا یہ قصہ سنایا کہ مجھے بھی آج احساس ہو گیا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میری بچی ماں کے پیٹ سے اپائج پیدا ہوئی۔ تو اس لیے کبھی بھی ظلم کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ وہ پلٹ کے واپس آتا ہے اپنے محور پہ۔ ظلم جب کیا جاتا ہے تو وہ واپس آتا ہے، وہ آپ کی اولاد کی صورت میں آئے، وہ آپ کے مال کی صورت سے آئے، وہ کسی صورت میں بھی واپس آ کر آپ کا نقصان کر سکتا ہے، چاہے بیماری بے بسی کی صورت میں آئے۔